الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. قرآن مجید فرقان حمید سورۃ البقرہ آیت نمبر 207 207. آج یہاں سے ہمارا سبق شروع ہوگا. پہلے اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیں. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے. الناس کا مطلب ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ناس کا مطلب ہے لوگ. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے مَن یشری جو بیچ ڈالتا ہے. یشری کا مطلب ہے بیچ ڈال، جو بیچ ڈالتا ہے نفسہ اپنی جان کو، نفسہ ابتغاء، ابتغاء کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا، حاصل کرنے کے لیے، مرضات اللہ اللہ کی رضا کو. اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو بیچ ڈالتے ہیں اپنی جان کو اللہ کی رضا کی تلاش کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے. واللہ رؤوف اور اللہ تعالی مہربان ہے بالعباد بندوں پر. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں ایسے لوگوں کا تذکرہ کہ جو دنیا کے لیے اپنا سب کچھ بیچ ڈالتے ہیں. پچھلی آیات میں آپ نے پڑھا، منافقین کی یہ صفات پڑھی کہ وہ فسادی بھی ہیں اور جھگڑا کرنے والے بھی ہیں، اور ظاہری طور پر بات بہت اچھی کرتے ہیں دنیاوی معاملات کے بارے میں، آخرت کی انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی، اور دنیا کے بارے میں وہ اپنا سب کچھ دنیا کے لیے بیچ ڈالتے ہیں. اب اللہ رب العالمین ایسے خالص مومنوں کا ذکر کر رہے ہیں، مومنین کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ اپنی جانوں کو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے بیچ ڈالتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. اپنی جائیداد قربان کرنی پڑے قربان کر دیتے ہیں، مال لٹانا ہو لٹا دیتے ہیں. صرف ان کی خواہش کیا ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا کا حصول ہو جائے، اللہ کی رضا مل جائے. اس کے لیے وہ اپنا آپ بھی بیچ ڈالتے ہیں، اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے تو اس کو بھی قربان کر دیتے ہیں. اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرتے، اپنی جان بھی اللہ کی رضا کے حصول کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. پہلی وہ قسم تھی لوگوں کی کہ جو دنیا کے لیے اپنا سب کچھ بیچتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ یشری نفسہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو بھی بیچ دیتے ہیں کہ اللہ کی رضا مل جائے. تو بیچنے کا مطلب کیا ہے؟ قربان کر دیتے ہیں، اپنے نفس کو، اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں اللہ کی رضا کی حصول کے لیے، اپنی جان کو قربان کرتے ہیں. اور سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال خرید لیے ہیں. جو مومنین ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے ان کی جانیں اور اموال خرید لیے ہیں. کس بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں، کہ انہیں جنت ملے گی. تو اب انہیں نہ اپنے مال کی پرواہ ہوتی ہے، نہ اپنی جان کی پرواہ ہوتی ہے، اللہ کی رضا کے حصول کے متلاشی ہوتے ہیں کہ اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے. اس کے لیے کوئی بھی قربانی دینی پڑے اس سے دریغ نہیں کرتے. مال قربان کرنا پڑے مال پیش کر دیتے ہیں، اپنی جائیداد پیش کرنی پڑے پیش کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ اگر ان کی جان کی ضرورت پڑے تو اپنی جان کو بھی اللہ کی رضا کے حصول کے لیے بیچ ڈالتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور اس کی بہترین مثال اور سب سے اولین مصداق وہ صحابہ کرام ہیں، اور صحابہ کرام میں سے مہاجر کہ جو
مکہ میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آگے صرف اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنا وطن چھوڑ دیا، اپنی جائیداد چھوڑ دی، اپنا مال چھوڑ دیا، مکہ میں ہی سب کچھ چھوڑ کے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آگے۔ اس کے بارے میں یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ آیت ہے کہ انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، ان سے ان کا مال چھین لیا گیا، جب ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آنے لگے تو مال ان کا چھین لیا گیا کہ یہ مال تم نے مکہ سے کمایا تھا، یہ مال لے کر کدھر جا رہے ہو، مال نہیں لے کے جا سکتے۔ ان کی جائیداد چھین لی گئی، سب کچھ لوٹا کر مدینہ میں پہنچ گئے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صہیب اگر آپ دین بچا کر آگے ہو تو یہ بہت اچھا سودا کیا آپ نے، سب کچھ لوٹا دیا مگر دین کو بچا لیا۔ تو تمام مہاجر صحابہ کرام جو مکہ کو چھوڑ کر آئے انہوں نے بہت بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، اپنا سب کچھ بیچ ڈالا انہوں نے اور سب کچھ قربان کر دیا اللہ کی رضا کے حصول کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہے خالص مومن کہ جن کو نہ اپنے مال کی پرواہ ہے، نہ اپنی دولت کی پرواہ ہے، نہ اپنی جان کی پرواہ ہے، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اولین مصداق کون ہیں؟ مہاجر صحابہ کرام، اور پھر مدینہ میں رہنے والے صحابہ کرام جن کو انصار کہا جاتا ہے، انہوں نے بھی یہ ایسے ہی کیا۔ جب مہاجر آ گئے تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم اپنا گھر پیش کرتے ہیں، ہم اپنا مال پیش کرتے ہیں، ہم تمہاری ہر لحاظ سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، اور انہوں نے بھی اپنے مال و دولت کی پرواہ نہیں کی بلکہ قربانی کی داستان رقم کر دی اور اپنا سب کچھ پیش کر دیا دین اسلام کی خاطر۔ اور پھر آپ دیکھیں اس کے بعد کی مثالیں ہیں غزوات میں، غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں اور دیگر غزوات میں پھر صحابہ کرام نے کس طرح سے قربانیاں پیش کی، اور یہی حقیقی معنوں میں قرآن مجید کی آیات کی تصویر تھی، عملی تصویر، جنہوں نے اپنے جان کی بازی بھی لگا دی دین اسلام کے لیے۔ دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو یہ وہ صحابہ کرام تھے کہ جن نے دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور انہی کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، کہ اللہ تعالیٰ نے تو مومنین سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں جنت کے بدلے میں۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اس کا ترجمہ ہم پڑھیں گے تو پہلی آیت میں ایک سوال ہے، اس کا جواب آپ لوگ دیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ توجہ سے سن رہے ہیں یا میں اکیلا ہی بول رہا ہوں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اے ایمان والو، یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے کئی بار۔ ادخلو، اور جب ملا کر پڑھیں گے تو ہوگا آمنوا ادخلو، داخل ہو جاؤ، جمع کا صیغہ ہے، تم سب کے سب داخل ہو جاؤ، السلم، اسلام میں، کافتن، پورے کے پورے، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا، اور نہ تم پیروی کرو، نہ تم پیچھے چلو۔ پیروی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیچھے چلنا، نقش قدم پر چلنا، کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پیروی کرنا۔ تو ولا تتبعوا، اور نہ تم پیروی کرو، پیچھے چلو، خطوات الشیطان، خطوات یہ جمع ہے، خطوۃن، خطوہ کہتے ہیں قدم کو، سٹیپ کو، اور خطوات اس کی جمع ہے۔ خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، شیطان کی پیروی مت کرو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ، انہ بے شک وہ، لکم تمہارے لیے، عدو دشمن ہے، مبین کھلا واضح دشمن ہے وہ تمہارا۔ تو تم نے اس کی پیروی نہیں کرنی بلکہ کیا کرنا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو مخلص مومن کی مدح اور ستائش کے بعد، ان کی تعریف کے بعد، اب تمام مومنین کو یہ حکم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی پورے دین پر عمل کرو،
پورا داخل ہونے کا کیا مطلب ہے کہ کلمہ طیبہ کا اقرار کر لیا بس کافی ہے؟ اس کے بعد نماز پڑھنے کا موقع آئے تو بہانے بنا لیے جائیں، زکوٰۃ دینے کی باری آئے تو ہیلے بہانے، اور دیگر شریعت کے جو قوانین ہیں ان پر عمل کرنے کی باری آئے تو کہیں نہیں یہ تو بہت مشکل ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ جب فیصلہ کرنے کی باری آئے تو ہم فیصلہ کسی اور عدالت میں لے جائیں، قرآن و سنت کے جو قوانین ہیں ان کو ہم پیچھے پش ڈال دیں، اور معاشرت میں یہود و نصارہ کی پیروی کریں، ان کے پیچھے چلیں، یا اپنے رسم و رواج جو ہم کسی اور سے لے چکے ہیں، ہندوانہ رسم و رواج ہوں یا کوئی اور رسم و رواج ہوں، ان کو اختیار کریں اور شریعت کے احکامات کو پیچھے پش ڈال دیں۔ تو کیا یہی مطلب ہے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا؟ مطلب یہ ہے کہ اسلام کا مطلب کیا ہے کہ مطیع ہو جانا، مسلم کہتے ہیں جو اطاعت کرنے والا ہو، فرما بردار ہو، تو پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو جانا، کہ عقیدہ بھی اسلام سے لیا جائے، یہ نہیں ہے کوئی انسان نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن عقیدے میں کیا ہے؟ شرک ہے، اور اس کے علاوہ تجارت کر رہا ہے لیکن وہ سود کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اس میں سود بھی ہے، اور قوانین جو ہیں وہ اسلامی نہیں مانتا بلکہ کیا کہتا ہے کہ میں دیگر قوانین مان لوں گا، اور جب خوشی اور غمی کا موقع ہو تو تب بھی جو رسم و رواج اپنائے جا رہے ہیں تو وہ اسلامی نہیں ہیں، لباس اور ڈریس کا معاملہ ہو تو اس میں بھی اسلامی ڈریس کو بھول جاتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ اس طرح سے اسلام پر عمل کیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پھر تم کامیاب ہوگے۔ اور یہود کی ناکامی کا ایک سبب یہی تھا، سورہ بقرہ میں ہی آپ نے پڑھا ہے پہلے، کہ ان کی عادت کیا تھی، وہ کیا کیا کرتے تھے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، سورۃ البقرہ آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو؟ اور اسی وجہ سے ان پر ذلت اور ان کو گمراہ کہا گیا، اور ان پر عذاب آئے کہ وہ اپنی مرضی کی چیزیں تو لے لیتے تھے اپنے دین سے، لیکن جو مرضی کے مخالف ہوں اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو اگر مسلمان ایسا کریں گے تو مسلمانوں کو بھی عروج نہیں مل سکتا، مسلمان بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہونا ہے، کسی بھی دینی حکم کو پس پش نہیں ڈالنا، چھوڑنا نہیں ہے۔ تو آپ سے جو سوال کیا گیا تھا کہ اپنی جان کو بیچ دینے سے کیا مراد ہے، تو اس کا جواب 83% لوگوں نے صحیح دیا ہے، اور کچھ لوگوں نے غلط جواب دیا ہے جن کی تعداد 17% ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے جان قربان کرنا، اپنے آپ کو ہلاک کرنا یہ مراد نہیں ہے، بلکہ کیا مراد ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے جان قربان کرنا۔ بارک اللہ فیکم۔ جی، تو اسلام میں پورے کے پورا داخل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ تمام احکامات کو مانا جائے، شریعت میں جتنے بھی احکامات ہیں، جو بھی حکم ہے اس کو تسلیم کیا جائے اور مانا جائے۔ وہ تجارت میں بھی انسان سود نہ کرے، عدالتوں میں غیر اللہ کا قانون ہے تو اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کی کوشش ہو، عقیدے میں شرک نہ ہو، اور اسی طرح معاشرت میں ہندو، نصرانی، یہودی جو ہیں ان کی معاشرت نہ اختیار کی جائے بلکہ اسلامی معاشرت اختیار کی جائے۔ تو ہر طریقے سے، اور اسی طرح جو بدعات ہیں، دین میں نئی نئی چیزیں بنائی گئی ہیں، اور خوشی کے موقع پر جو رسومات ہیں اور مرگ کے موقع پر جو رسومات ہیں، تو ان کا کرنا جن سے شریعت نے منع کیا ان کو نہ کیا جائے۔ تو یہ قرآن کا یہ درس ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی، وہ یہ چاہتا ہے کہ تم گمراہ ہو جاؤ اور دین اسلام کو چھوڑ دو۔ تو اب تمام مومنین کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ فَإِن، تو اگر، پھر اگر، زَلَلْتُم، تم ڈگمگا گے، پھسل گے، زَلَلْتُم کا مطلب کیا ہے؟ پھسل گے، من بعد، بعد اس کے، ما جاءتکم البینات، کہ آ گئی تمہارے پاس واضح نشانیاں۔ مطلب کیا ہے؟
واضح احکامات تمہارے پاس آگے واضح دلیلیں آ چکی ہیں، اس کے باوجود اگر تم پھسل گئے اور تم نے دین کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، فَاعْلَمُوا تو جان لو ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالی سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے، یعنی اللہ ہی کا غلبہ ہے۔ ایک اور سوال ہے، اس کا جواب آپ دیں گے، پچھلی آیت کے متعلق ہے، تو اس کے ترجمہ پر بھی غور کریں۔ تو فرمایا کہ اگر اس کے بعد پھسل جاؤ گے تو تمہارے پاس واضح دلیلیں آ چکی ہیں، تو جان لو کہ بے شک اللہ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کمال حکمت والا ہے اور غالب بھی ہے۔ تو اگر تم پھر جاؤ گے، دین اسلام کو پورا نہیں مانو گے اور اس پر کما حق ہو عمل نہیں کرو گے، تو اس میں نقصان تمہارا ہی ہے، کسی اور کا نقصان نہیں ہے۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ حل کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ حل ينظرون، کیا وہ انتظار کرتے ہیں؟ إلا أن يأتيهم الله، سوائے اس کے اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، ان یاتیہم اللہ، کہ آ جائے ان کے پاس اللہ، فی ظلل من الغمام، ظلل کہتے ہیں سائے کو، سائبانوں میں، من الغمام بادلوں کے۔ تو کیا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ آ جائے ان کے پاس اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائبان میں، بادلوں کے سائے میں، والملائکۃ، اور فرشتے بھی آ جائیں، وقضی الامر، اور طے پا جائے معاملہ اور قصہ تمام ہو جائے، وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی کی طرف، ترجع الامور، معاملات لوٹائے جاتے ہیں، لوٹیں گے، الامور کا مطلب ہے تمام کام، اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹیں گے۔ تو حل کا مطلب ہوتا ہے کیا، تو اس کے ایک ترجمہ اس کا یہ ہوگا، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں، الا ان یاتیہم اللہ، یہ کہ آج ہے اللہ تعالیٰ، فی ظلل من الغمام، بادلوں میں، بادلوں کے سائبانوں میں اللہ تعالیٰ آ جائے اور فرشتے آ جائیں، اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ تب یہ لوگ ایمان لائیں گے۔ تو اگر ایسا ہوگا تو پھر کیا ہوگا، معاملہ تمام ہو جائے گا، پھر اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ اور اس کا ترجمہ آپ لوگ ایسے بھی کر سکتے ہیں، حل کا مطلب نہیں میں کر، حل ینظرون، نہیں وہ انتظار کرتے، الا مگر، ان یاتیہم اللہ فی، مگر اس چیز کا کہ آ جائے ان کے پاس اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائبانوں میں، بادلوں کے سائے میں، اور فرشتے بھی آ جائیں، اس چیز کا وہ انتظار کر رہے ہیں۔ اصل میں ایمان بالغیب یہ مطلوب ہے، اللہ پر غیب سے ایمان لانا، بغیر دیکھے اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا۔ اب آپ دیکھیے، جبریل علیہ السلام نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ پوچھا، سوال کیا کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کیا ارشاد فرمایا، فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ پر بن دیکھے ایمان لانا ہے، اور رسولوں پر ایمان لانا ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ہے، کتابوں پر ایمان لانا ہے۔ اب فرشتوں کو ہم دیکھتے نہیں ہیں، رسولوں کو ہم نے دیکھا نہیں، اللہ کو دیکھا نہیں، تو اس پر کیا ہے، غیب، ایمان بالغیب ہے۔ جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا نا، یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ مطلوب ہے کہ جو اللہ نے کہہ دیا، جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جو قرآن مجید میں آ گیا، ہم نے اس کو ماننا اور تسلیم کرنا ہے۔ تو بن دیکھے ایمان لانا یہ مطلوب تھا، لیکن اس وقت کے مشرکین یہ دعوے کیا، یہ مطالبہ کیا کرتے تھے کہ ہمیں معجزہ چاہیے، اور معجزہ کیا چاہیے، کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں، ہماری طرف فرشتے آ جائیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں آپ کے پاس فرشتہ آتا ہے نا، ہماری طرف فرشتہ آئے، پھر ہم مانیں گے، ہم اللہ کو دیکھیں گے تو پھر مانیں گے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ کو دیکھ لو، اور یہ تو گستاخی ہے،
اور پھر تو ایمان بالغیب کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین اور فرشتے آ جائیں آسمان پر، آسمان دنیا پر بادل کے صاحبانوں میں اللہ تعالیٰ اور فرشتے آ جائیں، تو اس وقت بھی ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوگا، معاملہ تمام ہو جائے گا۔ بن دیکھے ایمان لانا یہ مطلوب ہے، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اس وقت تمہارا ایمان لانا بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو مزید تشریح سے پہلے آپ کے سوال کو دیکھتے ہیں، اسلام میں پورے داخل ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو 100% لوگوں نے صحیح جواب دیا کہ تمام احکامات پر عمل کیا جائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ جی، تو اصل مطلوب کیا ہے؟ غیب پر ایمان لانا۔ قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِيَعْلَمَ اللَّهَ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، کہ اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون غیب پر ایمان لاتا ہے۔ تو یہ امتحان ہے۔ تو کفار کا یہ مطالبہ کہ حقیقت میں ہم آنکھوں سے دیکھیں گے تو پھر ایمان لائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایسا تم مطالبہ کرتے ہو تو پھر اس وقت تمہارا ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسے آپ دیکھیں نا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا نا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 55 میں، کہ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہ لیں اپنی آنکھوں سے۔ تو اس کا بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم فرشتوں کو دیکھ لو، اللہ تعالیٰ کو دیکھ لو اور پھر تم ایمان لاؤ گے، تو پھر اس وقت تو ایمان لانے کا کوئی مقصد باقی نہیں رہے گا۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آیات ربك يوم يأتي بعض آیات ربك لا ينفع نفسا ایمانها، فرمایا کہ کیا تم اس انتظار میں ہو کہ فرشتے آ جائیں یا تمہارا رب آ جائے یا اس کی بعض نشانیاں آ جائیں کہ جن کو تم آنکھوں سے دیکھ لو، لیکن اگر ایسا ہوگا تو اس وقت کسی نفس کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ لم تکن آمنت من قبل، اس سے پہلے ایمان نہیں لایا۔ تو ایمان بالغیب یہ مطلوب ہے کہ اللہ پر، اور جو اللہ نے بیان کر دیا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، تو اس پر غیب دیکھے ایمان لانا یہ چیز۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں اس چیز کی بھی وضاحت کی کہ اگر نشانی جب آ جاتی ہے تو اس کے باوجود، نشانی دیکھنے کے بعد جو قوم ایمان نہیں لاتی تو پھر ان پر عذاب آیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سل بنی اسرائیل، اس کے بعد والی جو آیت ہے، فرمایا سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، فرمایا کہ بنو اسرائیل سے پوچھ لو، کہ یہود ابھی بھی موجود ہیں، ان سے پوچھ لو کہ کتنی نشانیاں تمہارے پاس آئی، اور جب انہوں نے نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود وہ ایمان نہ لائے تو پھر ان پر عذاب آیا۔ آپ دیکھ لیں قوم سمود پر اور قوم فرعون، بنو اسرائیل، یہ ان پر عذاب آئے۔ تو اگر یہ مشرکین اور کفار مکہ یہ مطالبہ کرتے ہیں، یا مدینہ کے جو کافر ہیں وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم اس وقت ایمان لائیں گے کہ جب اللہ کو دیکھ لیں، تو پھر اگر اللہ نے کوئی نشانی معجزہ جب ظاہر ہوا ایمان نہ لائے تو پھر یہ زندہ نہیں رہ سکیں گے، پھر ان کا قصہ تمام ہو جائے گا۔ تو یہ مطلب ہے وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کا زمین پر اترنے کا ذکر تو قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہے، جیسا کہ سورہ فجر میں وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، کہ جب تیرا رب آئے گا اور فرشتے صف در صف آئیں گے۔ تو اسی طرح جیسے احادیث میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں جیسے ان کی شان ہے رات کے آخری پہر، جب رات کا تیسرا حصہ باقی رہ جاتا ہے۔ تو یہ جو نزول ہے تو یہ جیسے اللہ کی شان کے لائق ایسا ہے، ہم نے صرف اس پر ایمان رکھنا ہے۔ اور صحابہ کرام تابعین ان کا بھی اسی بات پر ایمان تھا اور وہ اسی کو تسلیم کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور اللہ تعالیٰ کا نزول، تو یہ جیسے اس کی شان کے لائق ہے ایسے ہی وہ نزول فرماتا ہے، اور جیسے عرش پر مستوی ہے تو جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اب اس کی کیفیت کیا ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے، اور کیفیت جاننا یہ درست ہی نہیں ہے،
اور اس کو ہماری عقل اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتی. تو جو قرآن مجید میں آ گیا اس کو ہم نے مان لینا ہے. اب وہ کیسے ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے، اور کیفیت معلوم کرنا یہ بھی غلط ہے. اور پھر جو لوگ تشبیہ دیتے ہیں کسی مخلوق کے ساتھ یا انسانوں کے ساتھ کہ انسان ایسے نزول کرتے ہیں اترتے ہیں یا انسان، یہ تشبیہ دینا بھی غلط ہے. تو اللہ کی جو صفات ہیں ان کو ان کا ترجمہ تو کیا جائے گا، ان کا معنی تو سمجھا جائے گا، لیکن نہ اس میں تعویل کی جائے گی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں اس کا مطلب کیا ہے. نہیں، جو صاف مطلب ہے وہ معنی تو لیا جائے گا. تعویل نہیں ہوگی کہ اس کا معنی ہی چینج کر دیا جائے، اور اس میں تکییف بھی نہیں ہوگی، کیفیت کہ کیا کیفیت تھی اس کا ہمیں علم نہیں ہے. اور تشبیہ بھی نہیں ہوگی کہ اللہ کو کسی اور کے ساتھ تشبیہ دینا، کسی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دینا یہ بھی غلط ہے. لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کچھ نہیں ہے. تو جیسے اللہ نے فرما دیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین پر نازل ہوں گے، وجاء ربک والملک صفا صفا، ہمارا اس پر ایمان ہے. اور ایسے ہی جب احادیث میں جو ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین نزول فرماتے ہیں آسمان دنیا پر، تو ہمارا اس پر ایمان ہے. اب اس کی کیفیت کیا ہے؟ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں. تو یہ بات صفات کے متعلق آپ نے یاد رکھنی ہے. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن يبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب. نعمتوں پر نافرمانی کا انجام. بنی اسرائیل سے نعمتوں کی بابت سوا نعمتوں کو بدلنے والوں کے لیے سخت عذاب ہے. یہ اس آیت میں ہم پڑھیں گے. سل کا مطلب ہے آپ پوچھئے، سوال کیجئے. بنی اسرائیل اولاد یعقوب سے، بنو اسرائیل سے، یہ ترجمہ بھی آپ کر سکتے ہیں. کم آتیناہم، کم کا مطلب کیا ہے؟ کس قدر، کتنی. آتیناہم، ہم نے دی تمہیں. آتیناہم، ہم نے دی ان کو. ہم کا مطلب کیا ہے؟ ان کو. آتینا، ہم نے دی ان کو. من آیت بینہ، واضح نشانیاں. بینہ کا مطلب کیا ہے؟ واضح. آیہ کیا تو کہتے ہیں؟ نشانی. تو من آیت بینہ، کتنی واضح نشانیاں ہم نے ان کو دی، ان سے پوچھ لو. ومن یبدل، اور جس نے تبدیل کر دیا، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، من بعد اس کے کہ ما جاءتہ، وہ آگی اس کے بعد، فإن اللہ شدید العقاب، تو بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کے مطالبے پر یا مطالبے کے بغیر انبیاء کو کئی معجزے عطا فرمائے، مگر جب وہ معجزے دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے تو ان پر مختلف عذاب آئے، جیسے قوم سمود، قوم فرعون اور بنو اسرائیل. اب جب اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے اترنے کا مطالبہ حد سے زیادہ ہونے لگا تو کفار عرب سے کہا جا رہا ہے کہ بنو اسرائیل سے پوچھ لو کہ ہم نے انہیں کتنے واضح معجزات دکھائے. جیسے معجزات کیا تھے؟ بنو اسرائیل کو کیا کیا معجزات دکھائے گئے؟ بہت سارے تھے. جیسے عصائے موسیٰ تھا، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی، اس کو زمین پر پھینکتے وہ سانپ بن جاتا. ید بیضا، کہ آپ کا ہاتھ، آپ ایسے ہاتھ کو باہر نکالتے تو وہ چمکنے والا ہاتھ بن جاتا. پھر طوفان ان لوگوں پر آیا، ٹڈیاں یہ آگی، اور سمندر کا پھٹ جانا اللہ کے حکم سے ان کے لیے راستہ بن گیا بنو اسرائیل کے لیے. اور صحرا میں بادل کا سایہ، جب صحرا میں چلتے تھے تو بادل ان پر سایہ کیا کرتے تھے. 12 چشموں کا پھوٹ جانا، جب اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے عصا کو اس پتھر پر ماریں تو اس سے 12 چشمے پھوٹ گئے. اور پھر من و سلوہ کا نزول وغیرہ وغیرہ، بہت سارے ایسی نشانیاں اللہ تعالی نے ان کو دی. لیکن ان نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ ایمان نہ لائے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے سوال اور ناشکری انہوں نے جب کی، من و سلوہ کھانے کے بعد کہنے لگے کہ یہ کیا ہے، ہمیں تو آپ نے پڑھا نا پیچھے میں، بقلیہا و قثائہا و فومیہا و عدسیہا و بصلیہا قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ یہ نہیں، ہمیں تو ککڑی چاہیے، ہمیں تو گندم چاہیے، ہمیں تو پیاز چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نعمت کو تبدیل کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا بھی آتی ہے. تو ناشکری کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ سزا بھی ملتی ہے. اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کوئی بھی نعمت ملے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے.
فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، شکر کرو اور اللہ کی ناشکری نہ کرو، کفر نہ کرو۔ تو ناشکری سے کیا ہوتا ہے، بس اوقات نعمتیں چھن بھی جاتی ہیں اور ناشکری کے نتیجے میں عذاب بھی آیا کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بنو اسرائیل میں، وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، ہمیں کسی چیز نے نہیں روکا کہ ہم نشانیاں دے کر بھیجیں مگر اس بات نے کہ پہلے لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان سے پوچھ لو، ان لوگوں نے بھی جھٹلایا ہے۔ تم جو مطالبات کر رہے ہو تو ویسے تو بہت ساری نشانیاں اور معجزات موجود ہیں، اگر مزید جو تم مطالبہ کر رہے ہو اگر دیے بھی جائیں تو تم بھی جھٹلا دو گے۔ جو بندہ ایمان لانے والا ہوتا ہے تو وہ ایمان لے آتا ہے، وہ اتنے مطالبات نہیں کرتا۔ زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ یہ پچھلی آیت میں آپ لوگوں کے لیے ایک سوال تھا، اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں، آپ اس سوال کا جواب دیں۔ دنیا زینت والی ہے، اس کے لیے کافروں کے لیے۔ زین للذین، مزین کر دیا گیا ہے، آراستہ کی گئی ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، دنیا کی زندگی کو بڑا آراستہ کیا گیا، مزین کیا گیا کافروں کے لیے۔ وَيَسْخَرُونَ اور وہ مذاق کرتے ہیں، یسخرون کا مطلب ہوتا ہے ہنسنا کسی پر، مذاق کرتے ہیں، من الذین ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، والذین اتقوا اور وہ لوگ جو پرہیزگار ہوئے، جو ڈرتے ہیں اللہ سے، تقوی اختیار کرتے ہیں، فوقہم ان کے اوپر ہوں گے، یوم القیامت قیامت کے دن، واللہ یرزق اور اللہ تعالی عطا کرتا ہے، رزق دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کے، بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے جن نے کفر کیا دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی گئی ہے، اور وہ ان لوگوں سے مذاق کرتے ہیں جو ایمان لے آئے، حالانکہ جو لوگ ڈر گئے وہ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے۔ یعنی کفار کے ایمان نہ لانے کی وجہ کیا تھی کہ ان کی نگاہ میں دنیا کا بہترین مزین ہونا تھا، ان کی نگاہ میں دنیا کا بہترین مزین ہونا تھا، وہ اس لیے ایمان نہیں لاتے تھے۔ یہ دنیا کی عیش و عشرت، یہ دنیا کا مال و متاع، یہ انجوائے اور یہ سب چیزیں یہ چھوڑ کر کیا پابندی والی زندگی گزاری جائے، کیا خیال؟ یہ تو مومن لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے، بے وقوف ہیں کہ یہ سب کچھ اپنا قربان کر دیتے ہیں دین کے لیے، اور بس دین ہی کی خاطر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، اور دین کی جو حدود و قیود ہیں ان کے اندر رہ کر زندگی بسر کرتے ہیں، اس سے باہر نہیں نکلتے، حلال کا خیال کرتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، شرک نہیں کرتے، عبادت کو بجا لاتے ہیں، عبادات کو پورا کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے ہر حکم کو ماننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کافر لوگ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، یہ تو بے وقوف ہیں، ان نے تو زندگی کو انجوائے نہیں کیا، ان نے تو دیکھا ہی نہیں ہے کچھ، یہ لوگ ان کا مذاق کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو ایمان نہیں لا رہے نا، ان کی وجہ کیا ہے، یہ دنیا کو دیکھ کر تو اس لیے خوش ہے، لیکن مومن بے وقوف نہیں ہوتا، مومن عقل مند ہے، مومن کی سوچ آخرت کے بارے میں ہے، مومن ان نعمتوں کا متلاشی ہے جن کو اس کی آنکھ نے دیکھا تک نہیں ہے، جن کے بارے میں یہ جانتا نہیں ہے، سن رکھا ہے لیکن ان کی کیفیت کیا ہوگی، وہ کتنی اعلیٰ ہوں گی، اور وہ ہمیشہ والی زندگی اس میں کامیابی چاہتا ہے، تو اس لیے دنیا کی پرواہ نہیں کرتا، دنیا کے مال و متاع کی، دنیا کی آرام کی، دنیا کے جتنے بھی مسائل ہیں، دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، یہ قربان کر سکتا ہے دین کے لیے، آخرت کے لیے، کیونکہ اس کی نگاہ کیا ہے،
آخرت پر ہے، لیکن کافر ان کو پتہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا بہت مزین ہے، تو وہ اس لیے اس کی زیب و زینت کے دھوکے میں آ کر وہ ایمان نہیں لاتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ان کے لیے مزین کر دی گئی ہے، اور وہ مومنین کا مذاق کرتے ہیں کہ یہ بھولے بالے ہیں، یہ دیوانے ہیں، تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور انہیں ذلیل کرنے میں ہر کوشش کرتے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کیا ہوگا کہ اہل تقوی ہر اعتبار سے بلند درجے پر ہوں گے، اور کیونکہ مومنین کے نام کہاں پر ہوتے ہیں؟ علیین میں، اور جو کفار ہیں ان کے نام اسفل السافلین، نچلے گڑے میں ہوں گے. تو اس لیے جو لوگ دنیا کی خاطر ایمان نہیں لاتے تو یہ ان کے لیے بہت ہی خسارے کا سودا ہے. تو یہ دنیا کی زندگی اللہ نے فرمایا کافروں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، ایمان والوں کا وہ مذاق اڑاتے ہیں. حالانکہ مومن، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے، یہ قیامت کے دن بلند درجات پر فائز ہوں گے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کر دیتا ہے، دنیا میں بھی بغیر حساب کے اور آخرت میں بھی بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ عطا کرنے پر قادر ہے. جی، سوال آپ سے کیا گیا تھا بنو اسرائیل کو جو معجزات دکھائے گئے ان میں سے 3 کا ذکر کریں. تقریباً سب لوگوں نے صحیح جواب دیا ہے. ہم بڑے ہی آسان سوال چوز کرتے ہیں کہ تاکہ آپ لوگ جواب بھی دے سکیں، اور صرف یہ مقصد ہوتا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ آپ کی توجہ ہے یا نہیں، آپ کلاس کو سیریس لے رہے ہیں یا ویسے ہی لگا کے تو سائڈ پہ رکھ دیا ہے کہ ٹھیک ہے یہ مولوی صاحب بولتے رہیں. تو یہ بھی چیک ہو جاتا ہے کہ آپ کی توجہ بھی ہے یا نہیں ہے. تو توجہ سے سنا کریں تاکہ آپ ترجمہ اچھی طرح سے سیکھ سکیں. بارک اللہ فیکم. جی، سب حضرات نے اور خواتین و حضرات کہہ دیتے ہیں، سب نے صحیح جواب دیا ہے. اور من و سلوہ کا نزول تھا، عصائے موسیٰ تھا، 12 چشموں کا پھوٹ جانا، تو یہ بنو اسرائیل کو اللہ تعالی نے معجزات عطا کیے تھے. بارک اللہ فیکم. جی، کان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كان الناس، یہ لوگ، امتا واحدہ، ایک ہی امت. واحدہ کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہی. فبعث اللہ النبیین، تو بھیجا اللہ تعالیٰ نے النبیین، انبیاء کو. نبی کی جمع کیا ہے؟ نبیین، اور نبیون بھی آتی ہے. مبشرین، خوشخبری دینے والے، ومنذرین، اور ڈرانے والے. وانزل معهم الکتاب، اور نازل کیا اس نے ان کے ہمراہ الکتابہ، کتاب کو، بالحق، حق کے ساتھ جو سچ پر مبنی ہے. لیحکم بین الناس، تاکہ وہ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان، فی مختلفو، جس میں انہوں نے اختلاف کیا، فیہ، اس میں، وما اختلف فیہ، اور نہیں اختلاف کیا انہوں نے، نہیں اختلاف کیا فیہ، نہیں اختلاف کیا انہوں نے، فی، اس میں، الا الذین، مگر ان لوگوں نے، اوتوہ، جن کو وہ دی گی، جو دیے گئے، جو دیے گئے انہوں نے ہی اختلاف کیا اس کتاب میں. من بعد، اس کے بعد کہ ما جاءتہم، آگی ان کے پاس، البینات، واضح نشانیاں، دلائل آگے، بغیم بینہم، ضد کرتے ہوئے، ضد کی وجہ سے، ہر درمی کی وجہ سے، بینہم، آپس میں. فہد اللہ الذین، تو ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، لما اختلفوا فیہ، جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، من الحق، حق کے ساتھ، بإذنہ، اپنے حکم سے. اللہ نے اپنے اذن سے اور اپنے حکم سے ان لوگوں کو ہدایت دی. واللہ یہدی من یشاء، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. تو یہ ترجمہ آپ کے سامنے ہم نے کیا. تو با محاورہ ترجمہ ایسے ہوگا کہ کان الناس امتا واحدہ،
لوگ ایک ہی امت تھے، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر ان کی طرف بھیجا، اور ان کو ان کے ہمراہ کتاب بھی نازل کی جو حق پر مبنی کتاب تھی، تاکہ وہ اس کے ذریعے فیصلہ کریں، یا وہ کتاب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اور اختلاف کرنے والے کون تھے؟ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، تو انہوں نے انہوں نے اختلاف کیا مگر ان لوگوں نے جن کو وہ کتاب دی گئی تھی واضح دلائل اور نشانیاں آ جانے کے بعد، بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ایمان لانے والے تھے ان کو اس اختلاف سے نکال دیا اپنے حکم سے، اور انہیں ہدایت دے دی، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ کان الناس امتا واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے، یعنی لوگ اصل میں ایک ہی امت تھے اور ایک ہی عقیدے پر ایمان رکھنے والے تھے، سب توحید پرست تھے، سب اللہ کی توحید کو ماننے والے تھے۔ شروع میں جب لوگوں کی ابتدا ہوئی تو یہ ایک تاریخی حقیقت کا انکشاف قرآن نے کیا ہے کہ انسانیت کی ابتدا کفر و شرک اور عظیم الشان جو مخلوقات ہیں جیسے سورج ہے، چاند ہے، آگ ہے، ہوا، پانی، فرشتے اور نیک انسان وغیرہ، تو ان کی پرستش سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ ابتدا میں کیا تھا کہ خالص توحید سے ہوئی تھی۔ کان الناس امتا واحدہ، ایک ہی امت تھے اور سب ایک اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، تو خالص توحید سے ابتدا ہوئی، اور ابتدا میں تمام انسان ایک ہی دین توحید رکھتے تھے اور ان کی ایک ہی ملت تھی۔ اس کے بعد پھر ان میں اختلاف ہوا، اور پھر اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو کتابیں دے کر بھی دنیا میں بھیجا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن یعنی 1000 سال تھے۔ اب جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، انسانیت توحید کو ماننے والے تھے، اس کے بعد پھر یہی لوگ چلتے رہے، توحید پرست تھے، توحید خالص توحید موجود تھی، اور پھر کیا ہوا، ایک فاصلہ، لمبا فاصلہ ہو گیا، 1000 سال کا فاصلہ ہوا آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کے آنے تک۔ درمیان میں شیطان نے پھر اپنی کارستانی دکھا دی، اس نے لوگوں کو گمراہ کیا اور ان کو بت پرستی پہ لگا دیا، کسی کو چاند کی عبادت پر لگا دیا، اور اس طرح سے شرک میں لوگ ملوث ہو گئے۔ پھر اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا کہ تاکہ وہ لوگوں کو شرک سے منع کریں اور ان کو توحید کی دعوت دیں، اور انہیں بتائیں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی بیان کرتے ہیں کہ 10 قرن یعنی 1000 سال کے درمیان کا یہ فاصلہ تھا، اور اس شروع میں سب شریعت حقہ یعنی توحید پر تھے، پھر شیطان کے بکانے سے ان میں شرک آیا اور ان میں پھر اختلافات پیدا ہوئے، تب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، اور پھر ان کے بعد دیگر انبیاء کو، دوسرے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور ان پر کتابیں بھی نازل کی تاکہ وہ مبشرین، خوشخبری دینے والے بھی ہوں اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے بھی ہوں، اور پھر وہ کتاب لے کر آئے جس کے ذریعے ان کے درمیان جو اختلاف تھا اس کا فیصلہ کیا کرتے تھے کہ حقیقت یہ ہے، توحید یہ ہے، اور حق بات یہ ہے، تم اس چیز کو اختیار کر لو اور اختلافات سے بچ جاؤ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہدایت دی، اور ان کے اختلاف کی ایک وجہ یہاں پر بیان ہوئی ہے کہ وہ اہل کتاب تھے، کتاب ان کو ملی تھی، جیسے ہم مسلمان ہیں، ہمیں قرآن مجید تو سب کے لیے ہے نا، کسی ایک کے لیے تو نہیں ہے، ایسے ہی ان کو کتاب دی تھی، اور من بعد ما جاءتهم البینات، واضح دلائل آ گئے تھے، اس کے باوجود انہوں نے اختلاف کیوں کیا؟ دلیلیں موجود تھی، واضح سب کچھ موجود تھا، بغیم بینہم، آپس کی ہر درمی کی وجہ سے، بغض اور حسد کی وجہ سے، کہ حق کو جاننے کے باوجود وہ کیا کہا کرتے تھے کہ بس نہیں، میں اس کو مانوں گا اور میں اس کو تسلیم کروں گا، یہ میری جماعت کا مسئلہ ہے، یہ میرا گروہ ہے، میرا دڑا ہے، تو ان کی خامیوں کو بھی حقیقت سمجھ کر اس پر چلا کرتے تھے۔ تو آپس کی ضد، ہٹ درمی، اس کی وجہ سے کیا ہوا، حسد، ضد اور سرکشی کی وجہ سے ان کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے اور پھر فرقے بن گئے۔ واضح دلائل موجود ہیں لیکن کیا ہے، فرقے بن گئے، کہ اس وجہ سے کہ آپس میں ہر درمی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اور اپنی آخری کتاب نازل فرما کر تمام اختلافات کا فیصلہ کر دیا۔
جو یہودیوں میں بھی اختلافات تھے تو ان سب کا فیصلہ فرما دیا، اور اپنی توفیق خاص یعنی فرمایا بِإِذْنِهِ من الحق بِإِذْنِهِ، اپنے ہی اذن کے ساتھ، اپنی توفیق کے ساتھ، اور پھر فرمایا کہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اس کتاب کے ذریعے صراط مستقیم واضح کر دیا کہ یہ صراط مستقیم ہے، اب یہی اصل دین ہے، اور جو بھی کامیابی چاہتا ہے، جو بھی دین کو پہچاننا چاہتا ہے، اسے یہی کتاب قرآن مجید، اس کو پڑھنا ہوگا، اس کو سمجھنا ہوگا، پوری دنیا کے انسانوں کو، تو وہ جب اس کو سمجھ لیں گے، پڑھ لیں گے، تو وہ حق تک پہنچ جائیں گے، اللہ کی توحید کو مان لیں گے، اور اس دین میں ہی کامیابی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ مسلمانوں میں بھی شروع میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام تھے، تابعین تھے، تو وہ کسی کی تقلید نہیں کیا کرتے تھے، وہ اللہ رب العالمین کا فرمان قرآن مجید کی صورت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو مانا کرتے تھے۔ صحابہ کرام میں سے کوئی تھا حنفی، کوئی مالکی، کوئی شافی، کوئی حنبلی؟ تابعین میں کوئی ایسا تھا؟ ایسا نہیں تھا۔ کوئی تھا شیعہ سنی کی تفریق نہیں تھی، نہ ہی کوئی چشتی تھا، نہ نقشبندی تھا، نہ کوئی سہروردی تھا۔ حنفی، شافی، مالکی، حنبلی یہ بھی بعد میں بن گئے۔ تو وہ کیا تھا کہ وہ سلف صالحین جو تھے کسی کی تقلید کے بجائے براہ راست قرآن و حدیث پر عمل کرتے تھے، اور اسی وجہ سے پھر وہ کامیاب رہے۔ اور جب بعد میں لوگوں نے اختلافات شروع کیے تو اپنے اپنے فرقہ، اپنے اپنی جماعت، اپنے اپنے دڑے، اور ان کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے کہ نہیں یہ میری جماعت کا مسئلہ، بس میں نے اس کو ماننا ہے، تو قرآن و حدیث کو اس طرح سے سپریم لا نہ سمجھا گیا، اور اقوال الرجال، لوگوں کے اقوال، ائمہ کرام کے اقوال، اولیاء اعظام کے اقوال، ان کی باتوں کو لے کر اس کو دین سمجھ لیا گیا، تو پھر امت میں تفرقہ آ گیا، اور امت فرقہ بندی میں تقسیم ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ تم ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے، جس طرح بالشت کے برابر بالشت ہے، ہاتھ کے برابر ہاتھ ہوتا ہے، ایسے تم ان کے پیچھے چلو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی ضب یعنی سانڈے کے بل میں جا گھسے ہوں گے تو تم بھی وہاں پر جا کر گھسو گے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول، یہ اس سے مراد کون سے لوگ ہیں جن کے پیچھے ہم چلیں گے؟ اس سے مراد کون ہیں؟ یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ نہیں ہے تو اور کون ہے؟ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے۔ تو جیسے انہوں نے کیا، اور ان کا کرنا کیا تھا، انہوں نے یہی کیا جیسے ہم نے پیچھے پڑھا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، کہ بعض کتاب کو مانتے، بعض کا انکار کرتے تھے، اور پھر ضد کی وجہ سے، اختلافات کی وجہ سے اپنی منمانی کرتے، اور اپنے فرقے، اپنی جماعت اور اس کو سامنے رکھتے، اور جو واضح نشانیاں تھیں ان کو ٹھکرا دیا کرتے تھے، اور اپنے دڑے کی بے جا حمایت پر جمود پیدا ہو گیا، اور قرآن و حدیث کے بجائے لوگوں نے اس طرح سے دیگر اقوال کو ترجیح دی، جس کی وجہ سے فرقہ بندی پھیل چکی ہے۔ اور اس کا حل کیا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، قرآن نے بتایا کہ اگر تمہارا کسی مسئلہ میں اختلاف ہو جائے، اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ جب آپ قرآن اور صحیح حدیث میں دیکھیں گے تو آپ کو اس مسئلے کی وضاحت مل جائے گی، اور آپ صراط مستقیم کو پا لیں گے۔ یہ ٹائم کم باقی رہ گیا ہے، آگے چلتے ہیں، 2 آیتیں ہم اور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جی 2 پڑھیں گے یا 3 پڑھیں گے؟ بہرحال، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ جی پیچھے شاید کوئی سوال بھی ہے، وہ سوال بھیج دیا جائے۔ ام حسبتم، ترجمہ کی طرف توجہ کریں، کیا تم یہ خیال کرتے ہو، ان تدخلوا الجنت، کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، ولما یأتکم، اور نہیں، ولما اور جب کہ نہیں، یأتکم آئی تم پر، مثل الذین ان لوگوں کی مثال، خلو جو گزرے، من قبلکم تم سے پہلے، مستہم پہنچی انہیں، البأساء سختی، والضراء اور تکلیف، وزلزلوا اور وہ ہلا دیے گئے، حتی یہاں تک کہ یقول الرسول
کہا کہنے لگے الرسول رسول والذین آمنوا اور جو ایمان لائے معاہو ان کے ساتھ متا کب نصر اللہ اللہ کی مدد اللہ کی مدد کب ہے الا آگاہ رہو ان نصر اللہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں ایسے داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان پر کس کس طرح کی مصیبتیں آئی کہ تکالیف کو انہوں نے برداشت کیا، مصیبتیں ان پر آتی رہی، حتیٰ کہ اس قدر مصیبتیں آئی کہ وہ ہلا دیے کہ اور اس وقت کے رسول انہوں نے بھی یہ کہا اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے کہ وہ پکار اٹھے عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، تو اللہ نے فرمایا کہ بے شک جان لو اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو بأسا سے مراد کیا ہے؟ فقر و فاقہ کو کہتے ہیں، اور ذرا سے مراد بیماری اور جسمانی تکالیف ہیں، اور زلزلو کا مطلب کیا ہے؟ وہ زلزلو کہ ہلا دیے گئے۔ تو مدینہ میں ہجرت کے بعد مسلمانوں کو جب مشرکین، منافقین اور یہود سے سخت تکلیف پہنچی تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ دین کی راہ میں یہ مصیبتیں اور تکلیفیں آتی ہیں اور تم سے پہلی امتوں پر بھی آئی ہیں، اور اس پر صبر کرو گے تو تمہیں اس میں اجر ملے گا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ غزوہ احزاب کے موقع پر اللہ رب العالمین نے کیسے مدد کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور فرمانے لگے اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے نصرت کی دعا نہیں کرتے، آپ اللہ سے دعا نہیں کرتے کہ ہماری حالت یہ ہے اور اس طرح سے ہم پریشان ہیں۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان میں سے کسی ایک کے سر پر آرا رکھ دیا جاتا تھا اور پھر اس کے جسم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، اور لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کے گوشت کو ان کی ہڈیوں سے علیحدہ کیا جاتا تھا، اور اس طرح سے ان کو تکالیف دی، اور یہ تکلیفیں بھی ان کو دین سے نہیں پھیرتی تھی، اور یہ یعنی اللہ کے رسول نے تسلی دی۔ اور پھر فرمایا کہ ایک دن لازمی ایسا آئے گا، ضرور آئے گا کہ یہ دین غالب ہو جائے گا، اور پھر اس وقت اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا، اور صنعاء سے حضرہ موت تک کوئی چلے گا اور درمیان میں اسے کسی کا خوف اور ڈر نہیں ہوگا۔ تو جنت کا حصول آسان بھی ہے لیکن اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ آپ کا سوال کیا گیا تھا کہ انسانیت کی ابتدا کس عقیدے پر ہوئی، تو تقریباً سب لوگوں نے جواب صحیح دیا ہے، بارک اللہ فیکم، کہ ابتدا عقیدہ توحید پر ہوئی تھی، اور توحید کو جاننا اور پہچاننا یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور توحید کو جاننے کے بعد پھر اس کی تبلیغ کرنا، نشر و اشاعت کرنا، یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ تو ابتدا توحید پر ہوئی تھی، باقی اس کی ہم کی وضاحت کر چکے ہیں۔ تو اس آیت میں مومنین کو اور صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ اگر تمہیں مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں مشرکین کی طرف سے، کفار کی طرف سے، اور اسی طرح جو یہود ہیں ان کی طرف سے، اور مکہ میں جو لوگ منافقین ہیں ان کی طرف سے، تو اس سے پہلی امتوں پر بھی بہت زیادہ مشاکل اور پریشانیاں آئی، اور جو صبر کرتا ہے تو اللہ کی مدد اور نصرت آتی ہے، جیسے پھر غزوہ احزاب کے موقع پر اللہ کی مدد آئی، اور کہیں زیادہ اس کے مشاہدات ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کیسے صحابہ کرام کی اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ سوال خرچ کرنے کے بارے میں، یسألونک وہ پوچھتے ہیں آپ سے، سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا ينفقون کہ کیا وہ خرچ کریں، قل کہہ دیجئے ما انفقتم وہ تم خرچ کرتے ہو، من خیر مال سے، خیر، فللوالدین والدین کے لیے، والاقربین اور قریب رشتہ داروں کے لیے، والیتامى اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافرین کے لیے ہے، جو سفر والے ہیں، جو جن کا زاد راہ ختم ہو، وما تفعلوا اور جو بھی تم کرتے ہو، من خیر بلائی سے، فإن اللہ به علیم تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ جی، اس کا ترجمہ آپ نے دیکھ لیا، اس کے بعد ایک آیت کا ترجمہ ہم اور کریں گے۔ تو اس آیت میں اب اس سے پہلے مومنین کو تسلی بھی ہے
اور پھر اللہ رب العالمین نے جو اختلاف کی وجہ تھی بنو اسرائیل میں اس کو بیان کیا کہ ان میں ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اختلاف ہوا، اور یہ عموماً ضد اور جو ہٹ درمی ہے یہ اس وجہ سے آتی ہے مال کی وجہ سے۔ اب صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول سے کہ اب اس فتنے سے بچا کیسے جائے کہ ہٹ درمی نہ ہو، حسد بغض نہ ہو، اختلاف نہ ہو، اور جو مال کی وجہ سے ہو سکتا ہے، تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، کیسے ہم بچ سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کر کے تم بچ سکتے ہو، پھر مال کی محبت باقی نہیں رہے گی۔ تو اب پوچھا کہ ماذا ينفقون، کیا خرچ کر کے ہم بچیں؟ تو اب اس کا جواب تو یہ تھا کہ تم اللہ کے راستے میں انفاق کرو، لیکن پھر اللہ تعالیٰ چونکہ حکیم ہے تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ خرچ کرنے کی جگہ بھی بتا دی، یہ بتایا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ کہاں سے ابتدا کرنی ہے، کہاں پہ خرچ کرنا ہے، وہ بھی اللہ نے بتا دیا۔ قل ما انفقتم من خیر، کہ تم نے جو خرچ کرنا ہے مال بلائی، وہ سب سے پہلے کس کا حق ہے؟ فللوالدین، والدین کو دینا ہے، تاکہ انہوں نے تمہاری پرورش کی ہے، والدہ نے جنم دیا ہے اور والد نے پرورش کی ہے، تو ان کا کچھ نہ کچھ حق ادا ہو سکے۔ والاقربین، اور اس کے بعد جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو دینا ہے، اور والیتاما، اور پھر یتیموں کو دینا ہے کیونکہ ان کو باپ کا سہارا نہیں ملا ہوا، والمساکین، اور پھر جو مساکین ہیں ان کا خیال رکھنا ہے، وابن السبیل، اور پھر ایسے مسافر جن کا زیادہ راہ ختم ہو چکا ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو ان کی مدد کرنی ہے۔ اور یاد رکھو جو بھی تم خرچ کرتے ہو، جو بھی نیکی کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی انسان کسی حکیم سے، ماہر حکیم سے پوچھے کہ کیا میں شہد کھا سکتا ہوں، تو حکیم جب دیکھ لے کہ اس کے جسم میں گرمی ہے تو وہ اس کو یہ کہہ دے کہ شہد تم کھا سکتے ہو لیکن اس کے ساتھ سرکہ بھی ملا لو، تو اس نے، ماہر حکیم نے یہ بتا دیا کہ اس کے ساتھ خالی شہد نہیں کھانا بلکہ یہ بھی کرنا۔ تو ایسے ہی اللہ رب العالمین نے مال کو خرچ کرنا اور پھر مستحقین کا بھی ذکر کر دیا۔ تو یہ نفلی صدقے کے بارے میں ہے کہ نفلی صدقہ آپ یہاں پر خرچ کریں گے۔ جو فرضی صدقہ ہے جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، تو اس کے جو مستحقین ہیں ان کا ذکر سورہ توبہ میں موجود ہے، تو وہاں پر ہی خرچ کیا جائے گا، کیونکہ والدین پر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ انفاق کے بارے میں ہے۔ تو ٹائم آپ کا ہو چکا ہے، صرف ایک آیت ہم اور پڑھیں گے، آیت نمبر 216، اس کا ترجمہ کریں گے۔ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ کتبہ لکھ دیا گیا ہے، مطلب کیا ہے؟ فرض کر دیا گیا ہے، علیکم تم پر، القتال لڑائی کرنا، یعنی کافروں سے لڑائی کرنا، وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ، اور وہ ناپسند ہے تمہیں، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا، اور قریب ہے کہ تم ناپسند کرو، شَيْئًا کسی چیز کو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور قریب ہے کہ تم پسند کرو، محبت کرو کسی چیز سے، وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بری ہو، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو پچھلی آیت میں مال خرچ کرنے کی ترغیب کے بعد اب جان خرچ کرنے کی ترغیب ہے کہ اگر جان کی خرچ کرنے کی باری بھی آ جائے تو تم نے اس میں دریغ نہیں کرنا، کافروں کا مقابلہ کرنا ہے، ان سے لڑائی اور جہاد کرنا ہے۔ تو جہاد ان سے کرنا ہے، اور فرمایا کہ یہ تمہیں اگرچہ ناپسند ہے، لیکن بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو اس میں تمہارے لیے بہتری ہوتی ہے۔ جہاد کرو گے تمہیں عزت ملے گی، رفت ملے گی، تمہاری حکومت ہوگی، تمہیں مال غنیمت ملے گا، تمہارا غلبہ ہوگا۔ اگرچہ تم مقابلہ کرنا تمہیں مشکل لگ رہا ہے کہ اس کے لیے مشکل ہے، جان دینی پڑ جائے گی، مقابلہ کرنا پڑے گا، لڑائی کرنی پڑے گی، اور پھر سفر کی مشقت اور مشکلات اور راستہ جہاد میں جو مشکلات ہیں، یہ سب کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے، لیکن اس میں تمہاری ہی بہتری ہے۔ تمہیں اگر شہید ہوگے تمہیں جنت مل جائے گی، اور اگر تمہیں فتح مل گئی تو تمہیں مال غنیمت ملے گا، اور اس کے بعد تمہارا غلبہ ہوگا، تمہاری حکمرانی ہوگی، عزت اور وقار ہوگا مسلمانوں کا، اور جب تک مسلمان دین کے لیے قربانیاں دیتے رہے، ان کا غلبہ رہا، ان کی حکومت رہی، اور جب ان نے دین کے لیے قربانیوں کو دینا چھوڑ دیا، دنیا کی خاطر ہی لگ گئے، دنیا میں لگ گئے اور کوئی فکر نہ رہی، تو پھر کافر کیا ہیں؟ غالب آ چکے ہیں۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور یہ ایک عام اصول بھی ہے کہ بسا اوقات انسان کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے
لیکن اسے علم نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خیر رکھی ہوتی ہے. اور کبھی انسان کسی چیز کو پسند کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ نہیں جانتا حالانکہ وہ اس کے لیے بری ہوتی ہے. تو فرمایا کہ تم قتال کو چھوڑ کے دنیا میں رہنا پسند کر رہے ہو، حالانکہ یہ تمہارے لیے برا ہے کہ دنیا میں تم غلام بن جاؤ گے اگر مقابلہ چھوڑ دو گے. دنیا میں تم رسوا ہو جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے، اور پھر دنیا ہی کی محبت میں رہو گے تو آخرت کی جو اصل تیاری ہے اس سے کہیں محروم نہ ہو جاؤ. تو آسا ان تحبوا شیئا، تو بس اوقات یہ ہے کہ تم پسند کرتے ہو کس چیز کو، وہ شر لکم، وہ تمہارے لیے بری ہوتی ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، علم حقیقی اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تو آج کا سبق اس کا ہم اختتام کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.